جو ان کی بہتری کا باعث بنے ہیں، اور ان میں بڑے عجیب ہیں. میں اس کی چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب انگلینڈ سے تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کہا میں پچھلے 22 برس سے سو نہیں سکا. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں ٹرک چلاتا تھا رات کو، جب رات کو ٹرک پھر مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی کبھی. تو میں نے کہا تم رات کو کرتے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا ٹی وی لگا ہوتا ہے، ٹہلتا رہتا ہوں، چائے پیتا ہوں، کھانا کھاتا رہتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا میں سو نہیں سکتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. نارمل تسبیح اس کے ذہن کو پرسکون کرنے کے بعد میں نے اسی کتاب حدیث سے اس کو وہ دعا دی. دعا بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ مغارت النجوم وحادات العیون انت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم احدی لیلی وانم عینی. تو میں نے کہا اس کو پڑھ. اس کو عربی وربی کم ہی آتی تھی، انگریزی میں لکھ کے دی. تو وہ کو 3 سال کے بعد میرے پاس پھر آئے. وہ رہتے بھی ادھر ہی گجر خان کے رہنے والے تھے. 3 سال کے بعد پھر آئے. تو کہتے ہیں پروفیسر صاحب مجھے شکایت ہو گئی ہے، مجھے پھر نیند نہیں آتی. تو میں نے کہا نیند کیوں نہیں آتی؟ کہتے جب آپ نے دعا دی تھی میں بڑے مزے سے سوتا تھا. تو میں نے کہا اب کیا ہے، دعا میں نے چھوڑ دی یا پھر نیند نہیں آتی. تو خواتین و حضرات بات یہ ہے، ایک دفعہ میں امریکہ میں گیا تو ایک خاتون نے مجھے اسی طرح کی 8 سال کی شکایت کی. وہ امریکن تھی اور رومن کیتھولک تھی، اس کا نام جوائس تھا. تو اس نے مجھے کہا پروفیسر کین یو ہیلپ می فار گاڈ سیک آئی کانٹ سلیپ. تو میں نے اسے کہا آئی ول ہیلپ یو بٹ دی پرابلم از یو ڈونٹ بلیو ان مائی پروفٹ اینڈ وٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو از فرام مائی پروفٹ. تو اسے کہا آئی ڈونٹ مائنڈ بلیونگ ہم. تو میں نے کہا چلو مسلمان نے سی یہاں تک تو آئے وہ نہ کرتے ہوئے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دین آئی گیو یو. تو میں پھر اس کو دعا دے کے وہی دعا سمجھا کے چلا گیا. 15 دن کا وقفہ تھا. تو شی اسپیشلی رینگ می اپ فرام نیو یارک ٹو ٹیکسس اینڈ سیڈ اٹس پروفیسر اٹس ورکنگ آئی ایم سلیپنگ اٹس ورکنگ. بلکہ ابھی حالیہ یہ دعا میں نے پھر کسی ایسے ہی راتوں کے الو کو دی، ان کو بھی رپورٹ اچھی، بہت اچھی انہوں نے. بلکہ یہاں میرے احباب موجود ہوں گے، وہ آئے نہیں ہیں. میں انگلینڈ گیا تو ایک سکھ خاتون مجھے ملی، وہ ماشاءاللہ اب چونکہ مسلمان ہو چکی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب کہ میں پچھلے 12-8 سال سے نہیں سو سکی. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتی جب میں سوتی ہوں تو 4 بزرگ آ جاتے ہیں میرے خواب میں. کعبہ مجھے کھینچی ہے، کلیسا میرے آگے، یعنی ان میں ایک سکھ ہے، ایک مسلمان ہے، ایک کرسچن. تو راتوں کو مجھے آگے ڈراتے ہیں، مجھے سونے نہیں دیتے. تو میں نے اسے کہا کہ دس از اے کیس آف ایبسرڈ اینڈ ایلیوڈ آئیڈینٹی کا کیس ہے کہ کبھی تم کو سیکولر تو نہیں ہو؟ کہتی ہاں وہ تو میں سیکولر ہوں، میں آرٹسٹ ہوں. تو میں نے کہا اصل میں تم سارے مذاہب پہ یقین رکھتی ہو، اب ہر مذہب والا تم سے ٹیکس لینا چاہتا ہے. یہ تینوں بزرگ جو ہیں ٹیکسیشن آفیسرز ہیں ڈفرنٹ ریلیجنس کے. تو وہ روئی کہ میں کروں کیا. تو پھر میں نے اسے پھر یہی دعا کی. اینڈ یو نو آفٹر کوئی 2 بجے کے میں وہاں سے چلا آیا بریڈ فورڈ سے. کیا جگہ تھی جی وہ؟ نکی. نہیں وہ جگہ کون سی جی ہم آپ پیٹر برگ میں. تو آدھی رات کو 3 بجے کو ہفتے کے بعد وہ خاتون تشریف لائی 3 بجے رات. اٹس نارمل دیر. تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹائے اور کہا صاحب ویئر شوڈ آئی پلیس یو، وٹ شوڈ آئی کال یو. مجھے اتنی اسی رات نیند آئی ہے کہ صبح میں 10 بجے اٹھی ہوں. خواتین و حضرات آئی بلیو کہ اگر کسی چیز کی سند درست ہے، اور ایک اور بات کہ وہ کسی کے بتائے پہ آتی کیوں نہیں. اصل میں پروردگار ایک چیز کا سخت مخالف ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لما تقولون ما لا تفعلون. تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. آپ تسبیح دے رہے ہو کسی کو، دان والے دے رہے ہیں، قسط والے دے رہے ہیں، فلاں ٹی وی دے رہا ہے، بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو تو صحیح کتنا عمل تم نے خود ان دعاؤں پہ کیا ہے، کتنا تسبیحات کی وضاحت جانتے ہو، کیوں خدا کو ناراض کرتے ہو. بے عمل کا عمل کہاں جا سکتا ہے.
تو خدا سختی سے کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ آپ یقین جانیں جس اخلاص و محبت سے آپ تسبیح کرتے، آج میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ پر اثر مجھے نہیں پتا، وہ اللہ کی مرضی ہے، مگر انہی تسبیحات کو کسی اور کو دے کے دیکھیے، یقیناً اثر ہوتا ہے، اگر سند صحیح ہو، خیال صحیح ہو، استقامت صحیح ہو، عزیمت صحیح ہو۔ اور یہ آپ کبھی بھی آزما کے دیکھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اسم اعظم وہ ہے کہ تو ایسے اللہ کا نام لے کہ تیرے دل میں اس کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ تو جو کلمہ بھی آپ دل سے پڑھو گے، یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو گے، یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھو گے، یا ولی ہو یا نصیر پڑھو گے، مگر پڑھو کہ ایسے کہ اللہ کے سوا دل میں کوئی نہیں ہوگا، وہ ہر قسم کا دم بن جائے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو وہ بڑے میرے عزیز تھے، ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے روزوں کے دن کہ پروفیسر صاحب بڑا ہی سخت ہے، درد ہو رہا ہے داڑھ میں، داڑھ کے درد کے بعد۔ تو میں نے کہا کیا ہے، روزہ توڑو۔ کہنے جی میں نہیں روزہ توڑتا۔ میں نے کہا توڑو، کہتے نہیں توڑتا۔ تو میں نے کہا جاؤ کام کرو، کہتے نہیں آپ دم کرو۔ میں نے کہا میں نے کون سا دم کا یار ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو ایسے کر کے تیرے پاس عذر موجود ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اور روزہ توڑنے میں کوئی حرج نہیں اگر تم بیمار ہو۔ کہنے کا میں نے توڑنا ہی نہیں، اور میں نے دم کرا کے جا۔ خاتون حضرات، میں نے کہا اچھا ذرا انگلی رکھ ادھر۔ اس نے انگلی رکھی ادھر داڑھ پر۔ میں نے کہا میرے ساتھ پڑھتا رہو، اور میں نے کیا پڑھا، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی، میں پڑھتا گیا، وہ پڑھتا گیا۔ تھوڑی بار کہتا ہے تھینک یو اٹس ناٹ دیئر۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو؟ کہتا نہیں قسم سے ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ وہ میرے ایک استاد جی ساتھ شاگرد تھے، میں نے کہا یار یہ کلمہ میں نے پہلی دفعہ آزمایا ہے، یہ ہاڑ کا درد ہی لے گیا ہے، تو ایسے کرنا تو اسے عام طور پہ ضرورت پڑے تو کسی پہ دم کر لے۔ وہ الحمدللہ علی کل حال چلتا رہا، مگر لوگوں کا حال بھی سن لو۔ کچھ عرصے کے بعد آئے، کہنے لگے آپ تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا یار بات یہ ہے، میں یہ سمجھاؤں کہ تراویح تنہائی کی عبادت ہے، اور جو آپ کو قرآن یاد ہے پڑھو۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے پڑھائی، 27 دن تو نہیں نہ نکلے۔ اگر میں سنت کی پابندی کروں تو 27 دن کی سنت بہتر ہے، مگر جب قرآن نہ یاد ہو تو میں آگے جا کے مسجد میں ضرور پڑھتا بھی رہا ہوں۔ جب جوانی تھی تو ہم نے بھی ہائی سپیڈ جاپانیز گاڑی کی رفتار پہ قرآن سنا ہوا، سمجھ تو آتی کوئی نہیں تھی، بھائی یہی اطمینان تھا کہ پڑھا قرآن جا رہا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا نہیں یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے، تم غلط ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور دیکھو 3 دن پہلے نالائق کو آرام آ رہا ہے، اس پہ مجھے غلط کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے، میں گناہ گار صحیح، پر میرا مسلک یہ ہے کہ میں تراویح گھر پہ پڑھتا ہوں، جو قرآن تھوڑا بہت یاد ہے اسے دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ پھر وہ ہفتہ نہیں ملے، ہفتے کے بعد ملے، ایک بازو ٹوٹا ہوا، ایک ٹانگ پہ پٹیاں چڑھی ہوئی، اوپر ماتھے پہ پٹی چڑھائی ہوئی۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا تھا؟ کہتا مجھے نہیں پتا تھا تم منتقم ہو۔ میں نے کہا منتقم کیسے؟ کہتے تم نے مجھ سے انتقام لیا ہے، یہ جو میں نے آپ کو فورس کیا ہے۔ میں نے کہا ہاشا واللہ، میں نے آج تک کسی سے انتقام نہیں لیا، مگر ہے دلچسپ بات، کہو تو کیا ہوا؟ کہنے لگا میں تیزی میں نکلا کہ ٹائم تھوڑا تھا، تو بارش ہوئی پڑی تھی، تو بظاہر تھوڑا سا لگتا تھا، بڑا سا کھڈا تھا، اس میں سکوٹر گر پڑا تھا۔ خاتون حضرات، there is no forcing on people۔ یہ تعلیم، مذہب، اخلاص، اخلاق، نرمی اور شائستگی کی، قرآن میں اللہ کو رسول کو فرماتے ہیں کہ اگر تیرا اخلاق بہتر نہ ہوتا، تو اگر نرم اور شائستہ نہ ہوتا ہے میرے پیغمبر، تو لوگ بھاگ جاتے، سختی کی بات سے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ہر وقت نہیں قرآن پڑھا جا سکتا، ہر وقت نصیحت نہیں کی جا سکتی، وقت ہوتا ہے جب لوہا گرم ہو پھر چوٹ مارو۔ استادوں کا کام یہی ہوتا ہے، اور جو استاد ہی نہ ہوتے ہر وقت ایک ہی اخلاق و اخلاص کی ہر وقت ہی درس دیتے رہتے ہیں۔
اور بھی وقت ہوتے ہیں اچھے کاموں کے، اچھی باتوں کے، ہنسنے کھیلنے کے، مزاح کے، اچھے کام ہوتے ہیں، وہ آپ کو حرام نہیں ہے، صرف اس میں لمٹس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔